وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لاکھوں سلام صافہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس رحمت عالم نے جاوید کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. معزز و معقر سامعین اعظام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، الحمدللہ ہمارے درمیان علماء عظام کی باوقار جماعت اور ہم سب کے بڑے سراج الملت حضرت اقدس حضرت مولانا سید بلال صاحب تھانوی دامت برکاتہم. عنقریب حضرت کا خطاب ہمارے سامنے ہوگا. اسی طرح ہمارے اسٹیج پر ہمارے قصبے کی تمام اہم شخصیات بالخصوص حضرت مولانا محمد رضوان صاحب، حضرت مولانا محمد آصف صاحب اور اس ادارے کے شیخ الحدیث برادر کبیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم. الحمدللہ ہمارے لیے ہمارے بڑے کرم فرما حضرت مولانا مہتاب الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے یہ دین کی مجلس منعقد کی. یہ ادارہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات، جس ادارے کی چٹائی پر پڑھنے والی امت مسلمہ کی بیٹیاں اور امت مسلمہ کی وہ بیٹیاں جو امت کا مستقبل ہیں، اور اس ادارے کی چٹائی پر بیٹھ کر وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں، وہ اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتی ہیں. آج اس دور میں جب کہ باطل طاقتیں رات اور دن امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آئے دن اخبارات کی سرخیاں اور موبائل کی اسکرین مجرمات کو یہ دل دہلانے والی اور خون کے آنسو رلانے والی یہ خبریں سناتی ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت کسی مسلم باپ کے جگر کا ٹکڑا اسلامی ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی اور اسلامی چہر دیواری میں اپنی زندگی کو گزارنے والی جس بچی کو، جس جگر کے ٹکڑے کو ماں باپ نے پالا، اس کی تعلیم پر محنت کی اور اسے کسی اعلیٰ اور اچھے کالج میں داخل کیا، لیکن ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ بیٹی، وہ جگر کا ٹکڑا کسی غیر کے ساتھ جاتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے. بتاؤ، وہ امت مسلمہ کی بیٹی، وہ ہماری بیٹی ہے. آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا وہ باپ جس کی بیٹی کسی دوسرے کے ساتھ چلی جائے اور اپنے ایمان کا سودا کر لے اور اپنے آپ کو دنیا ہی میں جہنم کا ایندھن بنا لے، کیا وہ باپ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے قابل رہتا ہے؟ نہیں. یہی مدارس اسلامیہ ہے، یہی جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات ہے، جس کی چٹائی پر بیٹھ کر ہماری یہ بچیاں سیرت رسول پڑھتی ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھتی ہیں، ہائے پڑھتی ہیں صحابیات کی سیرت کیا ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی بقا
बका के लिए, इस इस्लाम की सरबलंदी के लिए जिसने जान शहादत नौश किया है, जिसने अपनी जान की कुर्बानी दी है, वो कोई नौजवान नहीं था, वो कोई मर्द नहीं था, बल्कि वो एक औरत थी जिसे तारीख हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जानती है। वो एक औरत है, जब वो ईमान कबूल करती है, मक्के का मुखिया, मक्के का सरदार अबू जहल आता है और कहता है, ए सुमैया, या तो ईमान से फिर जा वरना मैं तुझे मारूंगा, तुझे सजा दूंगा। लेकिन वो औरत कहती है, ओ कमबख्त अबू जहल सुन ले, मैंने ईमान कबूल कर लिया है, मैंने अपनी जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम कर लिया है। और सुन ले, तो मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकता है, मेरे जिस्म के टुकड़े तो कर सकता है, मेरा खून मक्के की नालियों में बह तो सकता है, मगर मेरे दिल से तो इस ईमान को नहीं निकाल सकता। फिर इस जमीन ने, इस आसमान ने उस मंजर को देखा है, वो कमबख्त अबू जहल, वो इस्लाम का दुश्मन, वो इस्लाम का बागी, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान बगावत करने वाला, वो इस्लाम का बागी उस औरत के नाजुक बदन पर एक बर्छा मारता है और उनके जिस्म के दो टुकड़े कर देता है, और वो औरत जामे शहादत नौश कर लेती है और तमाम उम्मत मुस्लिमा की माओ को, बहनों को, बेटियों को, कयामत तक आने वाली तमाम उम्मत मुस्लिमा की माओ को, बहनों को, बेटियों को ये पैगाम देकर जाती है कि अगर वक्त का कोई अबू जहल, वक्त की कोई जालिम और शातिर ताकत तुमसे टकराए और तुम्हारे ईमान का सौदा करना चाहे, तो तुम अपनी बहन सुमैया की तरह, अपनी बेटी सुमैया की तरह अपने जिस्म के टुकड़े तो करा देना, मगर कभी अपने ईमान का सौदा न करना। हाँ, यही मदारिस इस्लामिया हमारी बच्चियों को ये दर्ज देते हैं और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, मैं उसका तर्जमा करके अपनी बात को खत्म करने चला हूँ। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, और ईमान वालों, बचा लो अपने आप को और अपनी प्यारी औलाद को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन दुनिया की आग की तरह ये लकड़ियां नहीं है, बल्कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा, और जिस आग के सबसे हल्के अजाब का आलम ये होगा कि जहन्नमी को जो सबसे हल्का अजाब मिलेगा वो जहन्नम की आग की बनी हुई जूतियां होंगी जो उसके पैरों में पहनाई जाएंगी, और जूतियों की वजह से जहन्नमी का ये दिमाग, ये भेजा हांडी की तरह जोश मार रहा होगा, उबल रहा होगा। जिस तरह हमारे घर की मस्तूरात, हमारे घर की औरतें आग चलाकर उसके ऊपर हांडी को रखते हैं, वो हांडी जोश मारती है, वो हांडी उबलती है, वो हांडी दहकती है। इसी तरह जहन्नमी का दिमाग, जहन्नमी का ये भेजा उबल रहा होगा और वही समझेगा मुझे जहन्नम का सबसे सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि वो जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा जब किसी लुहार के पास से गुजरते और आप देखते एक लुहार लोहा लेता है और अपनी भट्टी में डाल देता है, और इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा उसे देखकर तड़प जाते, रोने लगते और कहते, हाय ये दुनिया की आग इतनी खतरनाक है, ये दुनिया की आग इतनी सख्त है कि लोहे को जला देती है, तो उस जहन्नम की आग का क्या आलम होगा। मेरा और आपका रब मुझे कुरान में कहता है, और ईमान वालों बचा लो अपनी इस प्यारी औलाद को। हाँ, ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है और इतनी बड़ी नियामत है। आओ कुरान खोलें, कुरान में अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हमें औलाद की नियामत के लिए दुआएं करते नजर आते हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, रब्बी ला तज़रनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन। ये औलाद की नियामत इतनी बड़ी नियामत है,
ہاں اگر ہمیں اس اولاد کی نعمت کی قدر کو معلوم کرنا ہے، پوچھو ان ماں اور باپ سے جن کی شادیوں کو برسوں گزر گئے اور گود اولاد کی نعمت سے خالی ہے، وہ ماں تڑپتی ہے، وہ باپ تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، ڈگری ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، سفر کے لیے اچھی گاڑی ہے، لیکن ان کے گھر کے صحن میں کھیلنے والا کوئی معصوم سا بچہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرے، اللہ ہمیں بھی اولاد کی نعمت دے دے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی زبان پہ یہی صدا ہوتی ہے، ان کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں یہ اولاد کی نعمت دی ہے، یہ بیٹے اور یہ بیٹیاں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی یا 3 بہنیں ہوئی، اس نے ان کی صحیح تربیت کی، ان کی صحیح پرورش کی، انہیں دینی تعلیم دی اور صحیح وقت پر ان کا نکاح کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ میں اور بیٹیوں کا باپ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے حبیب، اگر 3 نہ ہو تو ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم، پھر بھی اللہ پاک اسے یہی مقام دے گا جس کے 2 بیٹی ہو۔ اس نے ان کی صحیح تربیت کی، انہیں دینی تعلیم دی اور صحیح وقت پر ان کا نکاح کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر 2 نہ ہو 1 ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر کسی کے یہاں 1 بیٹی پیدا ہوئی، اس نے اس کی صحیح تربیت کی، صحیح وقت پر اس کا نکاح کیا، اللہ پاک جنت میں مجھے اور بیٹی کے باپ کو اس طرح رکھے گا۔ آؤ ہم اپنی بچیوں کو لے کر آئے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات میں، ہم اپنی بیٹیوں کو لائے، ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لائے اور آ کر حضرت مولانا مہتاب سے کہے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے آپ کو دی ہے، آپ اسے اللہ کا قرآن پڑھائیں، آپ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائیں۔ ہاں یہ ہمارے دنیا میں تو کام آئے گی لیکن آخرت میں بھی ہماری نجات کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ یہی بنے گی۔ یہ بچیاں، یہ بیٹیاں اپنے ماں اور باپ سے، بیٹوں سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہیں۔ یہی بچیاں جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہیں، ان میں سے ایک ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یہ بچیاں قرآن اٹھائیں گی اور قرآن پڑھ کر ہمارے لیے دعائیں کریں گی اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔